جو ایف آئی آر ہے منشیات وہ کون سے آرٹیکل یا سیکشن کے تحت درج ہے؟ وہ بڑے ریئر ججز ہیں جو چیزوں کو جو ہے وہ پراپر ڈیپتھ میں جا کے پینیٹریٹ کر کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر 9C اس ٹائم پہ لاگو ہوگی اگر آپ کے پاس 1 kg ہوگا بری کروا لے اگر ہو سکتا ہے تو بس بیل نہیں سکتی ہے بس یہ اب کورٹ میں جو ہے کامن پریکٹس ہے اور تھانے جاتے جاتے تو 50 وہ 1 گرام جو ہے وہ 1000 گرام بن جاتی ہے. جو اس ملزم کے ساتھ سب سے جو بڑا ظلم کیا جاتا ہے سب سے پہلا وہ یہ ہوتا ہے اس کا ڈیفنس ٹرک کر دیا جاتا ہے. چینج آف انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو پرچہ ہے یہ جھوٹا ہے. اچھا جی کتنے گرام ہے جی وکیل صاحب جاتے ہیں بیل دائر کرتے ہیں بیل لگ جاتی ہے کسی جسٹس کے پاس. میں یہ ثابت ہو جاتا ہوں کہ یہ میرے اوپر جو ایف آئی آر ہے چرس کی 800 900 1000 گرام کی یہ جھوٹا ہے, یہ میرے سے برآمد نہیں ہوئی. بندہ گھر سے گرفتار کرتے ہیں, بندہ کہیں دور سے گرفتار کرتے ہیں, یا بندہ کہیں سے بھی گرفتار کرتے ہیں, سٹوری اپنے تھانے کی جورسڈکشن کی لا کے بناتے ہیں کہ یہ اس کو میں فلاں جگہ پہ لے جا رہا تھا میں نے اس کو پکڑا ہے. الیکٹرک ویپ, الیکٹرک سگریٹ یا یہ جو شیشہ ہے یہ قانونی طور پہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کہ ایک تو پولیس والوں کی باڈی پہ باڈی کیم لگانا چاہیے, کہ جس بندے کو پکڑتے ہیں ریڈ ہینڈڈ پکڑتے ہیں تو اس کی ویڈیو ہونی چاہیے. السلام علیکم جی, میں ہوں رانا علی زہیب اور حاضر ہوں آج ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج کا جو موضوع ہے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی یہ دیکھا ہوگا کہ پولیس منشیات کو لے کے بہت ایکٹیو نظر آتی ہے. منشیات کے مقدمات کیسے درج ہوتے ہیں, منشیات کو لے کر پولیس اور عام عوام کے درمیان جو ابہام پایا جاتا ہے, جو مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے, اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے, انہی سب باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج پھر سے گزارش کی ہے جناب ندیم چودھری صاحب سے جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. ندیم صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ پھر سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ یہ بتائیں ہمیں, جو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ منشیات کو فروخت کرنے والے یا منشیات فروشی جسے کہتے ہیں اس کے لیے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ منشیات فروشی کے لیے جو ہمارے پاس موجودہ قانون ہے میرے خیال 5 اگست 2025 سے پہلے اسے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 کہتے تھے. آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دیتا ہوں, اب اس میں جو ہے وہ تبدیلی ہو گئی ہے. اب اس کا نام ہو گیا ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 2025, ٹھیک, جو کہ اب پنجاب کی حد تک بالکل جو ہے وہ سیپریٹ انیکٹمنٹ کر دی گئی ہے. اور دوسری بات جو بات ہے انسٹیٹیوشنز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے حد میں جو شراب منشیات جتنی بھی ہیں, سائیکوٹرافک سبسٹنس, کنٹرول سبسٹنس, کسی قسم کے بھی جو منشیات ہیں, جو اس کی جو آپ کہنے فروختگی ہے, اس کو کسی کو پوزیس کرنا ہے, اس کی ٹریفکنگ ہے, کسی بھی طریقے سے جو ہے ہمارے پاس جو قانون موجود ہے نا اس میں کیٹیگوریکلی امینڈمنٹس دی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ آفینس کمٹ کرتا ہے اس حد تک کہ وہ انسٹیٹیوشن کے پاس جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ میکسیمم پنشمنٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 2025 ہے اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ منیمم پنشمنٹ کسی آفینس کی کیا ہے, میکسیمم کیا ہے, آپ کے پاس کتنی کوانٹٹی میں ہوگی منشیات تو آپ کو منیمم کتنی سزا دی جائے گی, اور کتنی کوانٹٹی میں ہوگی تو آپ کو اس کو میکسیمم کتنی دی جائے گی. تو اگر کوئی انسٹیٹیوشن کی حدود میں کوئی بندہ ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو پھر لا کہتا ہے کہ جو پنشمنٹ میکسیمم پرووائڈ کی گئی ہے اس میں انیکٹمنٹ میں وہ دی جائے گی. اچھا, جو ایف آئی آر ہے منشیات کی وہ کون سے آرٹیکل یا سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے؟ لیکن جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ ہے یہ اسپیشل لا ہے, اس میں ایف آئی آر درج کرنے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ضابطہ فوجداری ہے, کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 جو ہے اس کے تحت ہی جو ہے وہ ایف آئی آر دی جائے گی. اور اس میں نے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 154 سیکشن ہے جو جس کے تحت جو ہے وہ کسی بھی کوگنیزیبل offense میں پولیس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ منشیات کو لے کے جتنی بھی ایف آئی آرز ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں, ہماری نظروں سے گزرتی ہیں, وہ اس میں 9C جو ہے وہ درج کی ہوتی ہے اور 9C کے تحت پرچہ دیا ہوتا ہے. آج آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ 9C کی پروویژن کیا ہے, 9C کتنی مقدار میں لگتی ہے, اور کیا یہ بیلیبل فینس ہے یا نان بیلیبل ہے؟ جی 9C جو ہے منشیات میں, پہلے تو 9C جو ہے وہ 1000 گرام کے اوپر لگتی تھی. ٹھیک, 1000 گرام سے ایون 1 گرام بھی, مطلب آپ کہتے ہیں کہ 1 کلو سے ذرا بھی جو ہے وہ چرس جو ہے
اس کی مقدار آپ سے زیادہ ریکور ہوگی، آپ پہ 9C لگ جاتی تھی. اب چونکہ 2025 میں اس میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اب باقاعدہ پوری جتنی بھی سائیکوٹرافک سبسٹنس ہیں، کنٹرول سبسٹنس ہیں، ان کا ایک ٹیبل دے دیا ہوا ہے انہوں نے. اس میں بھنگ ہے، پوپیسٹرا ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، لیکوڈ حشیش ہے، مطلب ساری جتنی بھی جو سائیکوٹرافک سبسٹنس ہے وہ باقاعدہ بتا دی گئی ہیں. اور اس میں یہ جو 9C اب ڈیل کرتا ابھی بھی وہ چرس سے ہی ہے، لیکن وہ خاص طور پہ 9C اب جب آپ کی 500 سے زیادہ گرام یا 500 سے کم بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس منشیات نکل جاتی ہے، چرس کی کوانٹٹی نکل آتی ہے، تو آپ پہ وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں، اب اس میں لکھا ہوا ہے ٹیبل 1 میں لکھا ہے، ٹیبل یعنی میں مقدار، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدار کا چیپٹر کلوز ہو گیا. مقدار کا چیپٹر ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں سیویرٹی آف پنشمنٹ بتایا ہوگا کتنی سویئر پنشمنٹ اس کو دینی ہے. مطلب اگر آپ لیکن 9C کے لیے 1000 کی اسپیسیفک جو مقدار تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ہے. چونکہ اب اگر آپ کے پاس آدھا کلو سے کم مل جاتی ہے منشیات چرس، تو وہ آپ پہ 91C لگا دیں گے. اس کا 9133C مطلب سیکشن 9 کا سب سیکشن جو 3 ہے اس کی C کلاس 1، اس میں آدھا کلو سے اگر کم آپ سے جو ہے وہ چرس برآمد ہو گیا ہے تو آپ پہ پرچہ درج ہوگا اور آپ کو سزا جو ہے وہ کم سے کم 5 سال دی جائے گی. ٹھیک، 5 سال سزا اس میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سے آدھا کلو سے زیادہ ملتی ہے اور کلو سے کم ہوتی ہے تو اس میں آپ کو 9 سال سزا دی جائے گی. یہ ٹیبل باقاعدہ پرووائڈ کر دیا گیا پنشمنٹس کا. یہی آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس والے یہ کہتے ہیں جی ہم نے 10 کلو 40 کلو 50 کلو اتنی ہم نے ریکور کر 10 کلو جو ہے نا 10 کلو یہ آپ سمجھ لیں ڈیڈ اینڈ ہے منشیات میں چرس کا. 10 کلو سے زیادہ جتنی مرضی پکڑی جائے آپ کو جو ہے وہ لائف امپریزمنٹ ہوگی اس میں. اچھا 10 kg سے اوپر جائیں گے تو آپ کی جو پنشمنٹ ہے وہ 10 kg کے بعد وہ آپ 20 لگا لیں 30 لگا لیں جتنی مرضی آپ سے ریکور ہو جائے. تو اس میں اب جو امینڈمنٹ ہے پہلے اس میں ڈیتھ سینٹینس تھی، اب امینڈمنٹ کر کے انہوں نے لائف امپریزمنٹ کر دیا ہے. اور لائف امپریزمنٹ کے بارے میں کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ عمر قید کتنی ہوتی ہے. پروبیبلی تو یہ ساری زندگی نہیں آپ کو جیل میں رکھا جاتا. لائف امپریزمنٹ جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ میں ہمارے پاس ایک سیکشن ہے سیکشن 57، اس میں فریکشن آف سینٹینس بتایا ہوا ہے کہ لائف امپریزمنٹ ہوتی کتنی ہے. تو اس میں کیٹیگوریکلی لکھ دیا انیکٹمنٹ میں PPC میں پاکستان پینل کوڈ میں یہ بتا دیا ہوا ہے سیکشن 57 میں کہ لائف امپریزمنٹ جو ہے وہ 25 ایئر ہوگی، مطلب آپ کو 25 سال سزا دی جائے گی. 25 سال کی سزا کو ہم 10 سال سے اوپر، جی 10 سال سے اوپر منشیات اگر آپ سے برآمد ہوتی ہے، مطلب 10 کلو سے اوپر اگر منشیات برآمد ہوتی ہے تو آپ کو 25 سال قید ہے میکسیمم. اور 10 کلو سے نیچے پھر وہ مقدار کے حساب سے ڈیسیژن ہوگا. 10 فور دا سیک آف آرگومنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں 10 کلو سے کم ہوتی ہے، 5 کلو سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے 400 وہاں پہ 4999 جو ہے وہ 99 گرام لکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ اگر آپ سے برآمد ہے تو اس کی امپریزمنٹ 14 ایئر ہے. اگر 1 کلو سے زیادہ ہے اور 5 کلو سے کم ہے تو اس کی پنشمنٹ 9 ایئر ہے. مطلب پراپر جو ہے وہ چینل پراپر جو ہے وہ ٹیبل پرووائڈ کر دیا ہے کہ کتنی مقدار پکڑی جائے گی تو منشیات میں سزا. یہ آپ نے بڑی اچھی ہمیں پوائنٹ بتایا ہے. یہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ مجھے آج سے پہلے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے تو یہی تھا کہ اگر 9C اس ٹائم پہ لاگو ہوگی اگر آپ کے پاس 1 kg ہوگا، آپ سے برآمد ہوگی 1 kg منشیات چرس ہو یا کوئی بھی. اس انیکٹمنٹ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ابھی اس سے پہلے ایگزیکٹ یہی لا تھا کہ بندے کو لائف امپریزمنٹ ہی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اگست 2025 میں اس میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ باقاعدہ ٹیبل پرووائڈ کر دیا ہے کہ جتنی کوانٹٹی پکڑی جائے گی تو اتنی سزا بھی دی جائے گی. اچھا آپ نے کوانٹٹی کا ذکر کر دیا ہے کہ کوانٹٹی کے مطابق سزا دی جائے گی. اب ایک سوال یہاں پہ یہ پٹ ہوتا ہے کہ الاؤ کتنا ہے. مثلا فرض کریں جو لوگ پیتے ہیں ان کی جیب میں سے کوئی 1 سگریٹ 2 سگریٹ 3 4 10 گرام 5 گرام یہ کتنا قانونی طور پہ الاؤ ہے کہ وہ شخص جو ہے پینے والا جو ہے انہیل کرنے والا جو ہے وہ اپنی پاکٹ میں رکھ کے ٹریول کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے آپ جب اس کا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ وہ 1997 کا ہو 2025 کا جو پنجاب والا وہ آپ اس کو پڑھ لیں گے، اس کا سیکشن 6 7 8 اگر آپ پڑھیں گے اس میں یہی لکھا ہے پوزیس کرنا الاؤ نہیں ہے، اس کو ٹریفک کرنا الاؤ نہیں ہے. مطلب کسی بھی طریقے سے آپ کو اجازت نہیں ہے منشیات کی ذرا سی کوانٹٹی بھی اپنے پاس پوزیس کر لیں. اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے. ایگری کہ اسلام میں نشہ کسی بھی قسم کا ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا ہی ہے. یہاں پہ چونکہ منشیات کا باقاعدہ طور پہ قانون موجود ہے. اب ہام ایک پایا جاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ یا ایک کہا جاتا ہے کہ 25 گرام تک آپ کو الاؤ ہے
کیا یہ الاؤ ہے؟ نہیں یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک الاؤ ہے، قانونی طور پہ آپ کو بالکل الاؤ نہیں ہے. قانونی طور پہ میری پاکٹ سے اگر 1 گرام بھی نکل آتا ہے پھر میں یہی کہوں گا قانونی طور پہ اگر آپ سے ایک دیکھیں، میں نے بتایا جو 913C کا جو اے ہے، ٹیبل کا جو اے ہے 449 گرام سے نیچے جو آپ آئیں گے تو آپ پہ FIR درج ہوگی. ایک اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کی باتوں پہ نہ جائیں. آپ سے 1 گرام پکڑی جائے گی، پکڑنے والا کون ہوگا؟ پولیس والا. تو وہ پتہ کتنی ڈالے گا آپ پہ، وہ جتنی اس کا دل کرے گا. اگر اچھی سیٹلمنٹ ہوگی تو بچ جائیں گے، نہیں تو پھر پتہ نہیں کتنی ڈال جائے گی آپ پہ. سر جتنی آپ کو پتہ ہے یہاں کیا نہیں ہوتا آپ کو. اب یہیں سے دیکھیں، فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کی جیب سے 10 گرام برآمد ہو گئی ہے، پرچہ ہوگا 1 گرام بھی برآمد ہوگی، پرچہ ہوگا، FIR رجسٹرڈ ہوگی. لیکن اس کی جو کلازز ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کو لا الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ وہ منشیات جو ہے وہ ان دا فارم آف لیکوڈ ہے، سالڈ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ پوزیس کریں، ٹریفک کریں اس کو، کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ کہاں سے پھر یہ انفارمیشن جو ہے وہ باہر نکلتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ سوشل میڈیا کے چونچلے ہیں، ان پہ یقین نہ کریے گا، کہیں پھنس جائیں گے. یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے، قانون نہیں آپ کو الاؤ کرتا. یہ بالکل جو ہے وہ میل انفارمیشن ہے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی ہے. اچھا، اسی سے آگے چلتے ہیں. اب آ جاتے ہیں، آپ نے یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ 1 گرام سے لے کے جہاں تک مرضی آپ پہنچ جائیں FIR آپ پہ ہونی ہے اگر ڈیورنگ چیکنگ آپ سے برآمد ہو جاتی ہے. ایگزیکٹ. اب اگلا پروسیس ہے، اگر برآمد ہو گئی ہے اس کا پروسیس کیا ہے؟ FIR کا پروسیس کیا ہے؟ FIR دیکھیں، اگر آپ سے برآمد ہو گئی ہے تو پروسیس یہ ہے کہ پولیس والا آپ کو ریڈ ہینڈڈ ایک تو گرفتار کرے گا ٹھیک موقع پہ جناب. پوزیشن جو ہے وہ آپ کے پاس جو منشیات ہے اس کا پوزیشن وہ اپنے پاس رکھے گا. اس کو باقاعدہ وہاں موقع پہ اس کو سیل کرے گا. سیل کرنے کے بعد وہ موقع پہ جو پولیس پارٹی ہوگی، ریڈ ہوگی، جو ہماری یہاں موجود جو پریکٹس چل رہی ہے، کبھی بھی پولیس نے یہ نہیں کہا کہ بندہ ایسے اکیلے ہی جا رہا تھا تو ہم نے پکڑا ہے تو یہ اس پہ پرچہ ہو گیا. ہمیشہ ایک بڑا بیسک سا ایلیمنٹ اس میں لکھا جاتا ہے کہ مخبر خاص نے اطلاع دی تو ہم لوگ فلاں جگہ پہ پہنچے تھے، ایک بندے کو بامداد ہمرائیاں قابو کیا، جو دبے پاؤں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا اور اس پہ FIR رجسٹر کر دی. یہ بڑی سٹوری ہوتی ہے. یہ وہی سٹوری ہے جو آج کل CCD جو ہے وہ ہر FIR میں جو ہے وہ گاڑ رہی ہے کہ جناب ہمراہی ملزمان چھڑانے آئے تھے تو انہیں کی فائر سے بندہ مار گیا. تو یہ مطلب یہ بھی ایک ایسے ہی سچویشن ہے. مخبر خاص اطلاع دیتا ہے، مطلب ان کو پولیس کو کبھی بھی خود کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 میں سے 4 کیس ایسے ہوں گے یا 2 کیس ایسے ہوں گے جس میں پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ منشیات لے کے آ رہا ہے، ورنہ مخبر خاص ہی بتاتا ہے جی کہاں سے منشیات آ رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، ہم نے موقع پر ریڈ کیا اور پکڑا گیا. پکڑا جائے گا، پوزیشن لے لیا جائے گا، اس کو سیل کیا جائے گا، موقع پہ درخواست استغاثہ لکھی جائے گی، اسی کو وہ فوراً تھانے لے کے جایا جائے گا. تھانے میں جا کے محرر کو جو ہے وہ سارا مال مقدمہ سپرد کیا جائے گا اور اس پہ فوراً FIR درج کی جائے گی. یعنی کہ یہ جتنی باتیں آپ نے موقع پہ بتائی ہیں، اگر فرض کریں ایک بندہ ناکہ لگا ہوا ہے پولیس کے ناکے کے پاس نہ تو استغاثے کے لیے لکھنے کے لیے پیپر موجود ہے، نہ پین موجود ہے، نہ ان کے پاس اس کو سیل کرنے کے لیے وہ چیزیں موجود ہیں، اور تھانے جاتے جاتے تو 1 گرام جو ہے وہ 1000 گرام بن جاتی ہے. اس کا کیا پروسیجر؟ یہ دیکھیں، یہ تو اب پولیس کی مرضی ہے نا. دیکھیں یہ بڑی پتھیٹک سچویشن ہے کہ ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں، یہ خاص طور پہ منشیات کیس میں سب میں مدعی پولیس ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ جو مخبر خاص اطلاع دیتا ہے اس کو مدعی بنا دیا جائے گا، جناب اس نے دیکھا ہے تو اس نے ہمیں پکڑ کے یہ بندہ دیا ہے، تو کیا یہ اسٹوری غلط ہو جائے گی؟ مطلب گواہ کے طور پہ بلا لیں اس کو، گواہ کے طور پہ. آج تک کسی کیس میں وہ مخبر خاص بطور وٹنس بھی پیش نہیں ہوا کسی بھی کیس میں. ایک دوسری بات یہ ہے، آپ کبھی بھی یہ چیک کر لیں FIRs، جب بھی کسی بندے نے، کسی پولیس والے نے کسی بھی ملزم کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا ہے منشیات کے ساتھ، تو اس نے موقع پہ یہ لکھا ہے کہ کنڈا میرے پاس تھا، فرش ہے میرے پاس تھی، موقع پہ میں نے اس کو سیل کیا اور موقع پہ بھیجا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب نے کنڈا لینے گیا ہوا ہے تو فلاں ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ سمجھ لیکوناز ہیں جن کی وجہ سے بعد میں ملزم بری ہو جاتا ہے. اس میں یہ کیسے پتہ چلے گا، ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے یہ جانچنے کا کہ جتنی FIR میں مقدار مینشن کی گئی ہے اصل میں اتنی ہی مقدار برآمد ہوئی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے ایسا. دیکھیں یہ بالکل سالڈ جو ہے وہ سوابدید ہے پولیس کی، اس پولیس والے کی جس نے آپ کو گرفتار کیا ہے. ٹھیک ہے.
یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماڑے بندے پہ ایف آئی آر کی جو پکڑی جاتی ہے منشیات کلو پکڑی جاتی ہے تو اس پہ 10 کلو ڈال دی جاتی ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ مطلب اگر آپ کے پاس کوئی سیٹلمنٹ, پھر میں یہ کوئی سخت بات کر دوں گا کسی پولیس والے کو ناگوار گزر جائے گی. ماڑے لوگوں پہ یہی اسی وجہ سے تو ایف آئی آر ایک سے زیادہ دے دی جاتی ہیں. یا پھر مطلب اگر آپ کے پاس ماڑا بندہ, تو یہ منشیات اب اتنی مہنگی ہو چکی ہے جو یا سوشلی نہ وہ بیچ سکتا ہے, نہ وہ بیچ سکتا ہے, نہ اس کے پاس ہوتی ہے, نہ وہ کہیں سے رکھ سکتا ہے. یہ جن سے جہاں سے آتی ہے یہ ایک بڑا وائٹ کالر کرائم ہے. کون دینے والا کوئی ہوتا ہے, پھنستا بیچارہ وہ غریب ہے جو خود پینے کے لیے لے رہا ہے, یا جس کے پاس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی, وہ کہیں لے کے تھوڑی بہت جا رہا تھا, اس کو جب پکڑ لیا, اگر کوئی پیچھے سے اچھا بندہ سیٹلمنٹ والا آ گیا تو ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے وہ منیمم کوانٹٹی ڈال کے ایف آئی آر پھر بھی دی جائے گی. لیکن اگر نہیں آیا تو سمجھنے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کو کم از کم اتنی ڈال دی جائے گی کہ وہ بیچارے کی ضمانت نہیں کبھی ہوگی. اس نے وہ ایک ناکردہ گناہ کے لیے اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا, جتنا یا اس نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو سزا دی جائے گی. کتنی مقدار تک ضمانت ہو سکتی؟ ضمانت جو ہے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا لینینٹ ویو تھا, کورٹس دیتی تھیں. اب کورٹ کا بھی اس میں جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہی چینج ہو گیا. اب میں تو دیکھیں بینگ اے پریکٹسنگ لائر میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. کسی جوڈیشری کے بندے کو, کسی بندے کو بھی یہ غلط بات میری جو ہے وہ ناگوار گزرے تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ اب ججز کا کانڈکٹ یہ ہے, اب کورٹس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کہاں 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 فالٹس ہیں, کیا لیکوناز ہیں. وہ بڑے ریئر ججز ہیں جو چیزوں کو جو ہے وہ پراپر ڈیپتھ میں جا کے پینیٹریٹ کر کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نہیں تو اب بڑی کامن سے پریکٹس ہائی کورٹ کی میں بات کر دیتا ہوں, ہو گئی ہوئی ہے. اچھا جی کتنے گرام ہے جی, وکیل صاحب جاتے ہیں بیل دائر کرتے ہیں, بیل لگ جاتی ہے کسی جسٹس کے پاس. ہاں جی کتنے گرام ہے جی, دیکھیں سر یہ 1200 کچھ گرام ہے, کتنی دیر سے جیل میں ہے جی, اتنی دیر سے جیل میں. اچھا اس کا پریویس ریکارڈ کیا ہے جناب, پریویس پہلے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے یا ایک ایف آئی آر ہے, چلیں ٹھیک ہے جی بیل الاؤڈ. اگر آپ جو اب کامن پریکٹس ہے 1300 1200 1300 گرام تک اگر آپ کے پاس منشیات برآمد ہو جاتی ہے, آپ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے پریویسلی, ٹھیک ہے, تو آپ کو بیل دے دی جاتی ہے. اگر اس سے تھوڑی بھی اوپر جاتی ہے 10-20 گرام مطلب 1350 سے اوپر, جیسے ہی آپ جائیں گے آپ کی بیل ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہوگی. پھر ہائی کورٹ میں آپ کو صرف ایک فیصلہ ملے گا, وہ یہ ہوگا کہ جناب ڈائریکشن کر دیں نیچے سیشن کورٹ اسپیشل کورٹ میں جائیں, اس کا ٹرائل کریں, اس کو ایکوٹ کروا لیں, بری کروا لیں اگر ہو سکتا ہے تو, بس بیل نہیں اس کی ہے بہر. یہ اب کورٹ میں جو کامن پریکٹس ہے. یہ تو آپ نے 1200-1300 گرام کی بات کی نا, اس سے اوپر ہو جائے تو پھر ہائی کورٹ بھی بیل نہیں لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے, یا آپ چونکہ پریکٹسنگ لائر ہیں آپ کے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی کہ ذاتی انا, ذاتی دشمنی یا کسی کو ناجائز پھنسانے کے لیے اگر 9C یا منشیات کا پرچہ, جھوٹا پرچہ درج کروا دیا جائے, کیا فورم ہے ایک جو وکٹم ہے اس کے پاس کہ اپنے آپ کو وہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ جو میرے اوپر پرچہ درج ہوا ہے منشیات کا یہ جھوٹا ہے؟ کیسے ثابت کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی 9C کی کسی پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, جو اس ملزم کے ساتھ سب سے جو بڑا ظلم کیا جاتا ہے سب سے پہلا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیفنس ٹرک کر دیا جاتا ہے, اس کی فیملی کو باقاعدہ تھریٹ کیا جاتا ہے. اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فورم پہ کسی اعلیٰ افسر کے پاس ہمارے خلاف درخواست دی تو پھر تمہیں لٹکا دیں گے, تمہیں بہت اور بھی پرچے دیں گے تم پہ. وہ بیچارہ سب سے پہلے اسی ایلیمنٹ سے ڈرتے ہوئے پہلے تو وہ اپنا ڈیفنس لیتا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ میں, اب دیکھیں یہ جو ایف آئی آر کی جتنی بھی سٹوری ہوتی ہیں 9C کی منشیات کی, بندہ گھر سے گرفتار کرتے ہیں, بندہ کہیں دور سے گرفتار کرتے ہیں, یا بندہ کہیں سے بھی گرفتار کرتے ہیں, سٹوری اپنے تھانے کی جورسڈکشن کی لا کے بناتے ہیں کہ یہ اس کو میں فلاں جگہ پہ لے جا رہا تھا, میں نے اس کو پکڑا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے. اگر سارے کے سارے 9C کے جو ملزمان ہیں اگر ان کی موقع کی, ان کو ایک تو پہلے ہی بات تو میں یہ پہلے یہ باقاعدہ کورٹس میں نے بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایک تو پولیس والوں کی باڈی پہ باڈی کیم لگانا چاہیے, جس بندے کو پکڑتے ہیں ریڈ ہینڈڈ پکڑتے ہیں تو اس کی ویڈیو ہونی چاہیے. اگر ویڈیو نہیں ہے تو اس کو ایکوٹ کر دینا چاہیے, بری کر دینا چاہیے, چونکہ پولیس کی ثوابدید ہے. پولیس چونکہ جیسے اس کا دل کرتا ہے وہ بندے پہ رجسٹرڈ کر کے ایف آئی آر اس کو بھیج دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ باڈی کیم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جس بندے پہ یہ جو ملزم پہ ایف آئی آر دے دی گئی ہے 9C کی, اس کو باقاعدہ رائٹ دینا چاہیے کہ جناب اگر آپ اس ایف آئی آر سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو فورم, آپ ہمارے خلاف جو بھی فورم ہے آپ استعمال کر لیں. مطلب اس میں وہ میرے خیال سے جو اگر میں وکیل ہوں کسی بندے کو کسی اور جگہ سے پکڑا اور اپنے تھانے کی جورسڈکشن میں لا کے وقوع بنا کے پرچہ دے دیا ہے, تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے اس کو چینج آف انویسٹیگیشن میں جانا چاہیے کہ جناب جس بندے نے یہ جو ایف آئی آر مجھ پہ درج کیا ہے اور یہ جس تھانے نے کیا, وہ تھانے والی بالکل اس کی جو ہے وہ نہ کرے انویسٹیگیشن, وہ کسی اور تھانے کو ریفر کر دیں گے, یہ فلاں تھانے کی جورسڈکشن میں یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے,
وہاں پہ یہ منشیات فروش پکڑا گیا. اور یہ چونکہ تھانے دیکھیں پنجابی اچھا یہ کہاوت ہے, قانونی طور پہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. آپ کے پاس جب چینج آف جب بورڈ بیٹھتا ہے تو ایک ضلع کی انویسٹیگیشن دوسرے ضلع میں چلی جاتی ہے, تو یہ تو پھر میں تھانہ چینج کرنے کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک, تو آپ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ چینج آف انویسٹیگیشن میں جائیں, درخواست میں آپ انویسٹیگیشن چینج کروا لیں. کیونکہ جو یہاں تھانے میں یہ کلچر ہے, اب ٹیمیں بنائی ہیں ان لوگوں نے باقاعدہ, پولیس والوں نے. آپ پکڑ کے لے کے آئیں گے, آپ کی تفتیش جو ہے وہ آپ آپریشن میں ہے, تو میں سب انسپیکٹر فرد سے کا فاروق میں بتا رہا ہوں کہ میں انویسٹیگیشن میں ہوں, آپ بندہ پکڑیں گے, تفتیش میرے پاس آئے گی, میں آپ کے کہیں اس کبھی بھی نہیں جاؤں گا. آپ نے جھوٹا بھی پرچہ دیا ہوگا تو میں کہوں گا نہیں جی نہیں جی بالکل اس کو تم دیں. بالکل ٹھیک. اور اگر چینج آف انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو پرچہ ہے یہ جھوٹا ہے, ہاں یہ بات بڑی مزیدار ہے کہ اگر چینج آف انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جائے کہ بندہ یہ پرچہ ایف آئی آر جھوٹی ہے اور کوئی بندہ وہ پرچہ خارج کر دے, تو میرا لیگل ایکیومن یہ کہتا ہے کہ پھر اس بندے پہ, اس پولیس والے پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ نہیں چاہیے اور چیز ہے یا ہوگی, نہیں ہوتی نہیں ہے. کامن پریکٹس یہ ہے, ہوتی نہیں ہے, ہونی چاہیے. قانون موجود ہے, قانون کوئی موجود نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پہ ایف آئی آر کس وجہ سے ہونی چاہیے. میں آپ کو وجہ بتانے لگا ہوں نا. دیکھیں آپ پہ 9C کی میں نے ایف آئی آر دے دی, پولیس بینگ اے پولیس آفیشل, آپ سے چرس جو ہے برآمد نہیں ہوئی, کسی دوسرے کسی ان بائس بندے نے اس کی انویسٹیگیشن کی, اس نے دیکھا اس بندے سے بیچارے سے تو برآمد ہی نہیں ہوئی, تو دیکھیں وہ چرس تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا, اس کی فرانسک بھی ہو کے آئی ہوگی, وہ سیل بھی ہوئی ہوگی, وہ باقاعدہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہوگی, تو چرس تو کہیں سے آئی نا, چرس تو کہیں سے آئی نا. اب وہ پولیس والا تو بتائیں, اب دیکھیں جب پرچہ ہی خارج ہو گیا مطلب اس بندے نے offense کمٹ کیا ہی نہیں ہے, بالکل ٹھیک, تو پولیس والے سے پوچھیں نا بھی کہاں سے آئی ہے منشیات, پھر اس پہ پرچہ دیں. نہیں اس کا مطلب تو یہی ہوا نا. دیکھیں یہاں پہ جو ایک بات میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چینج آف انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہوں کہ یہ میرے اوپر جو ایف آئی آر ہے چرس کی 800 900 1000 گرام کی, یہ جھوٹا ہے, یہ میرے سے برآمد نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں دو چیزیں آ گئی. ایک چیز آپ نے کہا کہ چرس تو ایگزسٹ کر رہی ہے, نمبر 1. بالکل. نمبر 2, اس پولیس والے کی انٹینشن آ گئی نا, اس نے جھوٹا پرچہ آپ پہ درج کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جو چرچ ایگزسٹ کر رہی ہے وہ اپنے مالخانے سے نکال لے گا, کسی اور سے نکال لے گا, وہ میٹر نہیں ہے. میٹر یہ ہے جس آفیسر نے, جس بندے نے جھوٹا پرچہ درج کیا ہے وہ بھی 9C کا, اس شخص کے اگینسٹ میرے پاس پولیس میں یا عدالت میں کیا رائٹ ہے کہ میں اس کے خلاف کھڑا ہو سکوں. آپ جب بھی یہ چیزیں ثابت کر دیں گے نا, پرچہ خارج کروا لیں گے, انویسٹیگیشن میں آپ انوسینٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے, تو میں نے آپ کو بڑی کامن سی بات بتائی ہے کہ وہ ظاہر ہے, دیکھیں چرس اس سے نہیں نکلی تھی ملزم سے, چرس مطلب پولیس نے خود کہیں سے کریٹ کی. اب پرچہ پولیس پہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ چرس کہاں سے آئی, مطلب انہوں نے پوزیس کی ہوئی تھی آلریڈی. پوزیس کرنا بھی میں نے آپ کو بتایا جرم ہے اس قانون میں, ایک بات. اور دوسری بات آپ کیا کہہ رہے تھے, جو اس کو یعنی کہ پولیس کے محکمے کے اندر رہتے ہوئے, محکمے کے اندر دیکھیں پولیس رولز میں 155C میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پولیس والا مس کنڈکٹ کرتا ہے, بریچ آف ڈیوٹی کرتا ہے یا اپنے پاور کو غلط استعمال کرتا ہے, تو اس کے خلاف 155C اس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں باقاعدہ پرچے بھی ہوئے ہیں, 155C کے پرچے دیے جاتے ہیں پولیس پہ. تو اس کی کیا, اس کی بڑی مائنر سی منیمم سے سزا ہے, وہ سمجھ لے کہ یہ بیئریبل offense کنسیڈر کیا جاتا ہے, اگلے دن ضمانت یا سیم ڈے ضمانت ہو جاتی ہے, اس میں بندے کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. صحیح. اچھا ندیم صاحب یہ بتائیں, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ ماڈرن ہو چکی ہے منشیات کو لے کے. ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرک ویپ جو ہیں وہ بہت عام ہو چکے ہیں, شیشہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کیفیز کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا اکارڈنگ ٹو جو لا ہے منشیات کا, اس کے مطابق الیکٹرک ویپ, الیکٹرک سگریٹ یا یہ جو شیشہ ہے یہ قانونی طور پہ جائز ہے ناجائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, کسی بھی قسم کی منشیات, وہ سگریٹ تک بے شک لگا لیں, وہ بالکل اجازت نہیں ہے, ایک قانون میں اجازت نہیں ہے. دوسری یہ جو الیکٹرک ویو کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہاں پہ پاکستان میں ایون پنجاب میں کوئی لا ایگزسٹ نہیں کرتا جو پریونٹ کرے اس جو ہے وہ الیکٹرک ویوز وغیرہ کو. یہ جو شیشے کیفے بنے ہوئے ہیں ان کو بند کروانے کے لیے, ان کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے بند کروایا گیا؟ کس طریقے؟ یہ باقاعدہ پاکستانی پینل کوڈ میں باقاعدہ ایک سیکشن ہے 188, اس کی کارروائی کرتے ہیں. وہ ہے کہ آپ کوئی گورنمنٹ آرڈر ہے, پبلک آرڈر ہے, اس کی ڈس اوبے کرتے ہیں, اس کو مطلب حکومت نے وہ کہ آپ کو نوٹیفائی کیا ہے کہ یہ چیزیں کام نہیں کرنے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحت سے ریلیٹڈ ہو, وہ ویبز ہو, کسی بھی طرح, مطلب اس میں خاص طور پہ یہ لکھا ہوا ہے
کہ صحت کا نقصان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کورٹ کہتی ہے کہ ان کو منع کیا ہوا ہے یہ ایسے حرکت نہ کریں جس سے کسی بندے کی صحت خراب ہو. تو یہ 188 میں جا کے اس کو پراپرلی ایف آئی آر نہیں بنتی. ایف آئی آر بنتی ہے. دیکھیں 188 جو ہے وہ کوگنیزیبل آفینس ہے، اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. لیکن شیشے کی لگتا ہے آپ جو پوچھا ہے اسپیشل کوئی قانون موجود ہے، تو اسپیشل کوئی قانون موجود نہیں ہے. آپ کا یہ جو ایکٹ ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ جو ہے، یہ جو چرس والا یہ جو قانون جسے منشیات کہتے ہیں، اس میں بھی کہیں پہ بھی لکھا ہے کہ الیکٹرک ویو منع ہے. لیکن یہ صرف میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان پینل کوڈ کا سہارا لے کے کہ یہ پبلک آرڈر ہے، ٹھیک ہے، یہ پولیس کی آرڈر ہیں، یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کو ڈس اوبے کر رہے ہیں لوگ، تو اس وجہ سے اس کی وائلیشن کرنا جو جرم ہے تو اسی میں گرفتار کر کے پرچہ دے دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں شامل کی جاتی کہ یہ الیکٹرک ویپ ہے، یہ منشیات کے اگینسٹ ہے کسی قانون کے، لیکن وہ صرف ایک پبلک آرڈر کے اگینسٹ جو وائلیشن ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے کہ آپ نے اس کو یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس سے انسان کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، یہ جو بھی ہے اس میں 2 4 5 باتیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے آپ کو منع کیا ہے، جب گورنمنٹ نے منع کیا ہے اس چیز سے تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. آخری سوال آپ سے ندیم صاحب جو بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آئی ہوپ کہ کچھ لوگوں کو ناگزیر بھی گزرے گا. ایک شخص ہے آپ کے مطابق نان بیلیبل فینس ہے، جب اس کی کوانٹٹی منشیات کے اوپر بڑھ جاتی ہے، 1200-1300 گرام سے اوپر چلی جاتی ہے، تو پھر ہائی کورٹ بھی ضمانت نہیں لیتا. اگر اس صورت میں اس کوانٹٹی کے ساتھ کسی شخص کی ضمانت ہو جاتی ہے کسی بھی اس میں سٹیج پہ جا کے، وہ ضمانت کیوں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ 1200-1300 گرام سے اوپر جائے گا تو نان بیلیبل ہوگا یہ offense. 9C جو ہے، یہ جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ ہے 2025 ہو 1997 کا، اس سے جو پہلے تھا، یہ اسپیشل انیکٹمنٹ ہے. اور اسپیشل انیکٹمنٹ میں باقاعدہ جو ہمارے پاس پہلے شیڈیول ہے، جو شیڈیول 2 ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسپیشل لاز میں offenses ہیں جن کی پنشمنٹ 3 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، اور وہ اسپیشل لا کون سے ہیں، یہ ڈرگ ایکٹ ہے آپ کا، الیکٹریسٹی ایکٹ ہے، یہ آپ کا یہ کیا نام ہے، یہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ ہے. جتنے بھی یہ اسپیشل قانون ہیں، FIA کے قانون ہیں، جن offenses میں کسی بھی جرم کی سزا 3 سال سے اوپر ہوگی، وہ offense نان بیلیبل کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پہ آدھا کلو سے بھی کم چرس نکلتی ہے، مطلب 449 گرام 499 گرام آدھا کلو سے بھی کم آپ سے برآمد ہو جاتی ہے، تو پرچہ آپ پہ 9C کا ہی ہوگا، اور ہوگا وہ بھی نان بیلیبل. لیکن کامن پریکٹس یہ ہے کہ ججز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مائنر آفینس کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ریلیز کا، اس کی بیل لے لی جاتی ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں بیل ہو جائے تو کس گراؤنڈ پہ بھی، دیکھیں بیل کی جو گراؤنڈ ہے، پوسٹ ریسٹ بیل جو ہے اور پری ریسٹ بیل ہے، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. پری ریسٹ کا تو اس میں کانسیپٹ ختم ہو گیا نا، چونکہ جب آپ منشیات کے ساتھ پکڑے گئے تو آپ کی FIR ہو گئی، آپ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، آپ بیہائنڈ دا بار چلے گئے، اب آپ کو پوسٹ ریسٹ بیل میں ہی جانا پڑے گا. اس کو ریگولر بیل بھی کہتے ہیں. اور ریگولر بیل میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ جو بیسکس ایلیمنٹس ہیں وہ یہ دیکھا جاتے ہیں. کورٹ میں جو پریکٹس ہے میں وہ بات کروں گا کہ سب سے پہلے تو اگر اس میں 457(2) اس کی آپ کو پتہ ہے، اس میں بھی بیل دائر کرنے کا کوئی علیحدہ سے پروسیجر نہیں ہے کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ میں. اس میں بھی ضابطہ فوجداری کے تحت ہی بیل دائر کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی فردر انکوائری کا کیس بنتا ہے، کہیں پہ کوئی ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، کہیں کیس میں ڈینٹ ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا جو ہے چیزیں وہ نہیں کی گئی، مطلب بندے سے منشیات برآمد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں موقع پہ کیا سچویشن تھی، اس کو سیل کیا تھا نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، موقع پہ درخواست استغاثہ کے تھانے دی تھی کہ نہیں، موقع پہ FIR رجسٹرڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، موقع پہ 161 کی اسٹیٹمنٹ جو گواہ ساتھ ہوتے ہیں پولیس والوں نے لکھی ہے کہ نہیں. اس میں ایک سب سے بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو باقاعدہ ایک دو جہاں دیکھیں آپ کو کہیں پہ بھی کسی بندے کو گرفتار کرتے ہیں، آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو کوئی انڈیپینڈنس 2 وٹنس ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو کراپریٹ کرے کہ یہ بندے نے offense کمٹ کیا ہے، جی پولیس نے بالکل صحیح پکڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہے اس میں ہوتا. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر ایسی نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کے کیس میں ڈینٹ ڈال رہی ہوتی ہیں، یہ ایک اکیوزڈ کی فیور میں جا رہی ہوتی ہیں، اس کو بیل کا لیے گراؤنڈ بن رہی ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اس کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے، مطلب کنڈکٹ سے مراد اس کا رویہ نہیں ہے، کنڈکٹ سے مراد اس کا پریویس کنڈکٹ، کہ اس پہ پہلے کتنی FIR ہے، کیا یہ ہیبیچول تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ ہیبیچول نہیں ہے، پہلے اس پہ نہیں ہے FIR، تو کورٹ کا ویو کچھ اور ہوتا ہے. کورٹ سوچتی ہے کہ اس کو ایک بار چھوڑ دینا چاہیے، اس کو اپرچونیٹی دینی چاہیے، شاید سدھر جائے. اچھا، اس کی بیل پھر بھی کر دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اور کتنے جو ہے وہ شک کریٹ کر رہا ہے اپنے کیس میں.
مطلب جتنا آپ پروسیکیوشن سٹوری میں ڈینٹ ڈالتے جائیں گے آپ کی بیل ہونے کے زیادہ سے زیادہ چانس بڑھتے جائیں گے. اچھا اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں 9C کے کیسز میں ایکویٹل کے؟ دیکھیں ایکویٹل یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا منشیات برآمد ہوئی ہے اور پرچے بندے کسی نے تفتیش میں بے گناہ ہو گیا ہے, وہ تو ایک بڑی یہ سچویشن ہے نا. اگر میں سمجھتا ہوں ایکویٹ بھی ہو جاتا ہے ملزم, کسی پروسیکیوشن سٹوری بڑی کمزور ہوتی ہے اور جج بندے کو چھوڑ دیتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے ایکویٹل جو ہے لا کہتا ہے کہ ایکویٹل پرزیوم انوسینٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پرزمپشن آف انوسینس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, مطلب اس بندے نے پھر جرم نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی زیادتی ہے. میں کہتا ہوں جو بندہ انویسٹیگیشن ایجنسی کا بندہ جو ہوتا ہے, جو پولیس آفیشر ہوتا ہے, جس نے اس مقدمے میں تفتیش کی ہوتی ہے, تو باقاعدہ اس کو بھی پنش کیا جانا چاہیے کہ یہ بندہ کیسے بری ہو گیا, اگر یہ بندہ گلٹی تھا تو, اور اگر گلٹی نہیں تھا تو بری اس کا رائٹ تھا. جناب بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی انسائٹ فل گفتگو ہمارے ساتھ کی ہے. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس میں بہت سی نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک, کمنٹ اور شیئر کیجیے گا. اگلے کسی اہم موضوع کے ساتھ ہم ندیم چودھری صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.